اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فآتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله،
فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها، ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا امام رضا خدا پہ ذات پہ پیشوا خدا پہ آٹھ پہ پیشوا خدا پہ زہر انگور میں دیا مان کیا غضب ہو گیا خدا پہ کیا غضب ہو گیا خدا پہ مامون کہاں چلے مولا بولے آئی قضا خدا پہ بولے آئی قضا
دوسرا شہید ہوئے سہ کے رنجوں بلا شہید ہوئے کھا کے زہر زبان شہید ہوئے کھا کے زہر زبان شہید ہوئے شاہ کے صبح غلام روتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں حاجیوں مامون رشید بانی اشر دشمن خاندان پیغمبر کھارو آمادہ زہر دینے پر شاہ کو بدلا شاہ کو بدلا سن کے شاہ انام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے کہیں گے رخصت ہوئے امام رضا تھا مدینے میں تعلقہ برپا کوئی خدموں سے لپٹا جاتا تھا لبوں پر کسی کہتی ہے صدا اور لبوں پر کسی شہ آسیاں خدا حافظ چاہے ماہرہ خدا پہ اے امام رضا خدا پہ جبر سے اس لئی کے واویلا کھا کے انگور کو اٹھے مولا پوچھا ماموں نے چلے کس جا کہا حضرت نے تو کہا حضرت نے تو کہتے گے شاہ خاص آنجنے سر پر ڈالے ابا سر پر ڈالے ابا امام چلے گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام زہر نے کر چکا تھا اپنا کام خیر جو آئی لیا جگر کو تھا کھانا ایک لگا کھانا ایک لگا یا رشتی بے کسی تھی غربت تھی میرے مولا پر کیا میرے مولا پر کیا مصیبتی مجھے درد تھے بہت شہزی جان غج تاری ہوا امام پا ہچکی جو آئی موت کی ناگاہ پھر کہا لا الہ پھر کہا لا الہ الا اللہ
سے روحے رضا ادھر نکلی قبر سے فاطمہ قبر سے فاطمہ ادھر نکلی فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج موسی رضا کا ماتم ہے آٹھویں پیشوا آٹھویں پیشوا کا ماتم جس پار رویا غریب کرب و بلا آج سیر نما آج سیر نما رونے والا نہ تھا کوئی جس پر آج سی بے نوا آج سی بے نوا زہر انگور میں دیا جس کو اس سیر بلا اس سیر بلا جو غریب دیار و بے کس تھا اسی دردانا اسی درداشنا کما مومن و عاشق راسا میں ہے تازہ ماتم تھر تھراتے ہیں فلک ارشد ملو قلم آتے ہیں آلے آباقا کڑاتے باہم عابد و باقر جفر عابد و باقر جفر جناب مکو شبیے حضراتا شو سے دھوتے جمع مائیت ڈانے کے لیے ہوتے کیا کیا خیر کے بے جرم قطع کو مارا دل برے فاطمہ و شیر خدا کو مارا زہر دلوا کے غریب الغربا کو مارا آج مامون مظلوم رضا کو مارا آنکھ میں مل گیا قرآن گل باغ زہرا گلوات رضم چرغ اس طرح ہے آج کا راوی نے لکھا ابن ہارون نے حضرت کو جو ہی بلند
جس وقت امام دوسرا تخت پر اپنے غریشاں کو بٹھایا، پھر کہاں شاہ سے فرمایا یہ تو پیش کروں آپ کے واسطے انگور میں لے رکھا، کہا مظلوم نے مجھ کو نہیں انگور کی چاہ، کس لیے سامنے ہے تست جو تو نے رکھا، کیا اشرار جو اس نے تو امام رجا کا کہ انگور کو کہنے لگے، پوچھا مامون کیا بات ہے فرمائیے گا، سر جھکا کر دامت نے مانگو، ہاں کہ انگور دغائے ہیں گھر کو اپنے، خیں کیے جاتے ہیں پکڑے ہوئے سر کو اپنے، درد ہوتا ہے دباتے ہیں جگر کو اپنے، یاد فرماتے ہیں جگر کو، سید و بے کس و مظلوم غریب الغربا، مسترمان مظلوم غریب الغربا، موت کا گیا چہرے پا پسینہ یاروں، غش میں ہے وارث سلطان مدینہ یاروں، آتما مرن مکنک، آنکھ میں ملتا ہے متغدیاں، دروں دیوار کو حسرت سے ردا دیکھتے ہیں، اور انہیں یاد زمانے میں پیٹتی ہیں کبھی سر کو کبھی تھراتی ہے، فاطمہ اس طرح رونے کے لیے آتی ہے، جانب عرش اولا روح رضا جاتی ہے، بے کسیلہ پر رکے موت کھینچ کیا بلیتا ہے دل بر اس کا، چار مال اٹھا دے جنازہ جس کا، پہنچے نغمیوں شغے ذیشان کے سامنے، جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی
تسکین کے واسطے خالی کٹورے کرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز قتل ہم جبھا ہوں گے حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون بہاونا حیوان کے سامنے واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی کیا سے سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں زخمیوں میں تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں کہتے تھے حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے غلے آسمان غلا ناگا آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز طفلی میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو جو کر اس دم عمر نے دور سے دیکھا ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیتا زخموں سے جو ہاں جلد جا کے یہ مردہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی
خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی، چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آستین، سنور جنب دیکھا تو خنجر گلے باتی بغت، خنجر گلے باتی، اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر وا، خنجر سے کاٹ، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کیے ندا، اے شمر میرا لال یہ ظلم خنجر نہ کے خنجر نہ کے غلبہ، الذي منعنا به يمنا نفس الله القائمة وذن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الساقط إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فيحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. گرامی یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کی مشہور ترین سورہ، تیسرا سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے اس انداز میں کہ اگر رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ کہہ دیجیے، قل اے میرے رسول آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر وَيَحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا دے. تم دوست رکھنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا دے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور وہ گناہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم. صلوات ارشاد فرمائیں.
مقام ذکر پر مسائل کے بعد موقع نہیں رہے گا. میں جیسے ہی مسائل ختم کروں گا شاید حجت الاسد جناب رضا رضوی صاحب نوحہ پیش کریں گے امام حسین کی شہادت کا. آپ حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد تابوت اٹھایا جائے گا اور پھر انجمن ماتم کا نذرانہ پیش کریں. اور آپ کی خدمت میں جو معروض ہیں مجالس کے لیے کل 23 دکھاک جو روز شہادت ہے یہ شب جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ شب شہادت 8 امام کی. اسی عنوان سے ہمارے شہر ولایت علی رضا حسین میں مختلف مقامات پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے. کل 23 دکھاک کو یعنی روز ہفتہ ٹھیک 8 بجے بمکان برادر محترم ناشر ادا مولوی مہدی حسین صاحب رضوی کے مکان رضوی منزل علی نگر کالونی میں مجلس ادا شہادت امام کی مقرر ہوگی. تابوت بھی اٹھایا جائے گا. اس مجلس میں بھی ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. اور یہ 28 دکھاک کی مجلس شہادت 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام 28 دکھاک روز جمعرات 6 جون 9 بجے شب بمقام آشو خانہ کوکا کی ترتیب دینی الگ مقرر ہے جس میں مہمان ذاکر ربیع مولانا سید میسم زیدی صاحب اللہ بیان فرمائیں گے. بس میں تسکین شہزادی زینب حضرات سے شرکت کا معروضہ کرتے ہیں. اور ایک 2 اعلانات ہیں بطور خاص میری جانب سے بھی اور بلد کی جانب سے بھی. 29 دکھاک شام میں قبل مغرب 5 بجے حسینیہ نواب عنایت جنگ بہادر میں 9 امام کی شہادت کی مجلس ہوگی. تابوت اٹھایا جائے گا. آپ حضرات سے شرکت کا معروضہ ہے. اور اس کے دوسرے ہی 29 دکھاک کے دوسرے ہی کیا 30 ہوگی یا پہلی ہوگی جو بھی ہو دوسرے ہی دن جشن عبد شہزادی کونین و مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب شعرا منظومات پیش کریں گے. آپ حضرات سے ان دونوں محافل میں 29 دکھاک کو 5 بجے عنایت جنگ کی جوڑی ہی میں اور اس کے دوسرے دن جو بھی تاریخ کو 30 کو جشن ہوگا. آپ سے شرکت کا معروضہ ہے. سروات شاہ فرمایا کرنا یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ پروردگار اعظم نے الگ رخ الگ زاویے سے پیغمبر اسلام کی پیروی کو ہم پر واجب قرار دیا. اور اس میں یہ ہمارے لیے ایک طرح کا کرم کہیں اللہ کا احسان کہیں کہ اتنی اہم ترین لفظ اس نے استعمال کی ہے دوست. تو لفظ دوست ہی خود اپنے آپ میں بڑا تفصیلی موضوع ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے دوست رکھنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. اور جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو پھر پلٹ کر اللہ تم کو اپنا دوست بنا دے گا. اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اور جب پھر رقم سنو بخشیں ہمارے گناہ جو بھی ہوں گے تو یک پھر اللہ سے بخش دے گا. اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں یہ کر دوں کہ اتباع فاتبعونی کہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع کی جائے
عزیزان گرامی، اتباع و وسیلہ سے اتباع کے معنی کیونکہ پیروی کے لیے اس لیے ترجمے میں مترجمین نے پیروی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اتباع اور پیروی اسی کی ہو سکتی ہے کہ جسے ہم دیکھ سکیں، جس کا ہم ادراک حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ کی پیروی، اللہ کا اتباع ہو سکتا ہے، اللہ کا اس کے حکم کی تعمیل کر لیتے اتباع ہو جائے گا، لیکن پیروی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ پیروی کے لیے ہمیں عمل دیکھنا پڑتا ہے، پیروی کے لیے عمل ضروری ہے۔ تو چونکہ اللہ ہماری نظروں کے سامنے آ کر عمل کر نہیں سکتا، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ نے چند خاص نفوس کو ہمارے اور اپنے درمیان میں رکھا ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی پیروی کی۔ ان نفوس کو ہمارے ان میں اہم ترین وجود عبدت پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہا کہ رسول کی پیروی کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ ان کی پتہ پیروی اور اتباع میں جو باتیں لازم ہوتی ہیں وہ یہ کہ آپ دعویٰ کر لیں زبان کہ میں پیروکار ہوں، میں پیروی کرتا ہوں، میں اتباع کرتا ہوں، تو اتباع کی شرط اول جو ہے وہ محبت ہے۔ جب تک کسی سے محبت نہ ہو آپ ان کا اتباع کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے نظر میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو جس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس کی بات مانی بھی نہیں جاتی ہے، اس کا اتباع بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس سے محبت ہو جائے، محبت کی جائے، تو یہ ایک فطری اصول اور قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے۔ رشتوں میں بھی ہے، ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کی پیروی بھی کرتی ہے، ماں باپ کا اتباع ہم پر واجب بھی ہے۔ یہ کب دیکھا جاتا ہے کہ انسان دعویٰ کو کرے کہ میں ماں باپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے، ان کا حکم نہیں مانا جاتا ہے، ان کی اتباع نہیں کی جاتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ محبت ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جن سے محبت ہے انہیں کی اتباع بھی کی جاتی ہے، انہیں کی بات مانی بھی جاتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو، تو اس کے جو معنی ہے میں اس کو جمع کر کے جامع کر کے بتاؤں، ایک بات کی الگ الگ تفصیل کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کہہ دے اسے مان لیا جائے بغیر کسی چرا کے، یعنی کوئی اگر مگر نہیں، رسول نے یہ کہہ دیا اس کو مان لیا، یہی پیروی ہے۔ رسول نے جو کیا اس پر عمل کرنا یہی پیروی ہے۔ اب اللہ نے شرط رکھی ہے کہ دوست اگر مجھے رکھنا ہے تو رسول کی پیروی کرو۔ اب نتیجہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ پیروی رسول کا نتیجہ کیا ہے۔ پیروی میں واجبات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں۔ رسول نے جو کہا وہ مان لو، اور جو رسول نے کیا اس پہ عمل کرو۔ رسول نے کہا یہ عمل کرو تو کرو، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اگر استطاعت ہے، زکوٰۃ و خمس اگر کر سکتے ہیں آپ میں استطاعت ہے تو وہ اس لیے حکم ہے۔ تو اس پر عمل کرنا پیروی رسول ہے، اتباع رسول ہے، مگر جو بنیاد اتباع رسول کی رکھی گئی ہے تو پیروی رسول کی بنیاد دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیروی کے لیے میں نے کہا عمل دیکھنا ہے. اب جب ہم نے عمل دیکھا تو رسول اللہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا, رسول اللہ کو میدان جہاد میں حق کا ساتھ دیتا ہوا دیکھا. یہ سب منزلیں ہیں. تو اب غور کیا گیا کہ بھائی پیروی جو ہے وہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے جانا کسی کے, ان کی بات. اب رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جب ہم جانے لگے تو ہم کو نشان قدم پیغمبر اسلام نظر آئے, یا تو مسجد کی جانب اللہ کی عبادت کے لیے, یا پھر محبت علی میں خانہ فاطمہ تک جاتے ہوئے نظر آئے. تو اتباع میں جو چیز لازم نظر آئی وہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. پیروی رسول, اتباع رسول وہ ہی نہیں سکتی بغیر اقرار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر میں یہ نظر آیا کہ امام نے کہا کہ عیسائی مبارکہ میں جو اتباع کا حکم ہے, پیروی کا حکم ہے, اللہ امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے محبت تو رکھے لیکن ہم سے محبت نہ رکھے. تو جو ہم سے محبت نہ رکھے گا اللہ اس سے بھی محبت نہیں کرتا ہے. اللہ اپنی اتباع کرنے والے کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دیتا ہے تاکہ اللہ کی اتباع مکمل ہو جائے, اللہ کی پیروی مکمل ہو جائے. اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت سے محبت کا اقرار نہ کیا جائے, جب تک کہ علی سے اور اہل بیت سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے نہ اللہ کے حکم کی تعمیل مکمل ہو سکتی ہے, نہ رسول کی پیروی مکمل ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ علی کا فرمان ہمارا فرمان, علی کی اتباع میری اتباع ہے, اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. اب جو اللہ کی نافرمانی کر لے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جو علی کی اتباع کرے گا, علی کی پیروی کرے گا, ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اتباع اور اللہ کی پیروی کی ہو. جس نے اللہ کی پیروی کر لی, علی کی محبت کے ساتھ لازم ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا, اعلیٰ ترین مقامات ہوں گے. تو یہ اتباع و ائمہ کی ہمارے لیے ہے. ہر دور ہر زمانے کے امام نے اپنے اپنے دور میں اسی جانب بطور خاص متوجہ کیا ہے کہ ہماری پیروی تم پر لازم ہے, ہمارا اتباع تم پر لازم ہے. اللہ نے ہماری ہی محبت تم پر واجب قرار دی ہے. یہ ائمہ کے سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور میں, اپنے زمانے میں اس بات کو واضح کیا اپنے علم سے, اپنے حکمت سے, اپنی سیرت سے, اپنے عمل سے, کہ اللہ کی اگر اتباع کرنا ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے تو ہماری پیروی کی جائے. رسول اللہ کی پوری زندگی دیکھ لی, اللہ نے کہا رسول کی پیروی کرو, تو رسول کی پیروی میں جو سب سے اہم ترین بات نظر آئی, سب سے اہم ترین بات وہ ہے مسلسل تاکید کرنا محبت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام.
زمانہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، آپ جانتے ہیں آج کل کمپیوٹر کے ذریعے وہ محققین نے بڑی تحقیق کی، تحقیق کر کے یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں جتنی احادیث بیان کی ہیں ان میں اگر انہیں تقسیم کیا جائے تو جتنی احادیث محبت علی کے اصرار پر بیان کی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور موضوع پر نہیں ہیں، چاہے وہ موضوع شریعت کا ہو، دین کا ہو، اصول کا ہو، خلق کا ہو۔ ہمیں پتا چلا کہ پیروی رسول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی سے محبت کی جائے، زیادہ سے زیادہ علی کی پیروی کی جائے، تو اسی پہ اصرار رہا۔ تو مولا کائنات نے اپنے دور میں بھی خود ظاہر کیا، ہر امام نے، امام حسن کا زمانہ آیا تو امام حسن نے بھی وہی کیا، حسین کے دور میں بھی سید الشہداء نے مسلسل اسی بات کو، کربلا واقع ہوئی اسی بات میں، وہ چاہتے تھے کہ یزید کی اتباع ہو، حسین نے انکار کیا، اتباع صرف اور صرف اللہ اور معصومین کی ہو سکتی۔ اب کوئی رخصت ہو جائے تو پھر اس میں ماں باپ کی اتباع بھی ہے، ماں باپ کی پیروی بھی ہے، علماء کی پیروی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ لوگ یہ چاہتے تھے دنیا والے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کی جائے، تو بیعت کرنے کے بعد اتباع اسی کی ہوتی ہے، بیعت کر دی گئی تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتا ہے۔ تو حسین اور حسین کے ساتھیوں نے انکار کیا، حسین نے یہ بتایا کہ اتباع تو میری ہونی ہے، میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اور جب اللہ تمہیں دوست رکھ لے گا تو پھر تمہارے لیے نجات کا کام ہو جائے گا۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حسین ابن علی کے بعد چوتھے امام کا زمانہ آیا تو چوتھے امام نے بھی یہ، ہر امام نے مختصر یہ، یہاں تک کہ ہمارے ساتویں امام، امام موصل جعفر علیہ السلام کا دور آیا، ان کا زمانہ آیا، اور اسی زمانے میں جس امام کی شہادت ہے اور جن کا ذکر ہے وہ اس دنیا میں واحد ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، ان کا نور ظاہر ہوا، ہمارے 8ویں امام کا، اور 8ویں امام نے تقریباً 35 تھا اپنے بابا کے زیر سایہ گزرے، تو مسلسل مشاہدہ کرتے رہے۔ یہ ایک رخ جو ہے آج کی اس مجلس میں 8ویں امام کی زندگی کا ایک رخ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ کل، اور یہ اگر قابلی مجلس ہوگی اس میں حیات امام رضا علی کے دوسرے جو پہلو ہیں، جو دوسرے ہیں، انہیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں ایک ہی موقع پر ایک مجلس میں پوری تفصیل ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو باتیں ہیں ظاہری، یہ بہت ضروری ہے کہ عزاداروں کو، ماتمداروں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو بھی اس کا علم ہو کہ جس امام کا ماتم کرنے، بنیادی طور پر یہی ہے، یہ فرش عزا، یہ سمجھیے آپ ایک عزا ہے، کہ فرش عزا اگر کہا جائے تو عزا ہے، عزا کا مطلب کریا ہے، رونا ہے، آنسو ہے، مصائب ہے، لیکن یہ فرش عزا کا اجازت ہے کہ فرش عزا ہی پر ہمیں قرآن کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، احادیث کی تفصیل بھی ملتی ہے، فضائل اور تنقید کے موقع بھی، پھر حاصل مدرس تو کریا ہی ہے، حاصل مدرس تو مسائل ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، عزاداروں کو یہ معلوم ہو کہ ہم جس امام کا غم بنا ہے، جس کے ماتم کے لیے آئے ہیں، اس نے اپنی زندگی کیسے بسر کی ہے، کہ حیات کن حالات سے گزری،
ان کی زندگی کن مواقعوں سے گزری ہے. تو 8ویں امام اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ ان کے بابا پر کیا مظالم ہوتے رہے. جب ہمارے 8ویں امام دنیا میں آئے، منصور روانگی کا دور تھا، اس کے بعد عادی اور کا زمانہ رہا، پھر ہارون کا زمانہ ہے. تو ہارون کے دور میں جو 7ویں امام پر مظالم ہوئے، آپ جان زندگی کا ایک طویل عرصہ قید میں گزارا، اہل بیت سے دور. تو 8ویں امام یہ سب مشاہدہ کرتے رہے کہ میرا بابا کس حکمت سے کام لے رہا ہے. 7ویں امام کی بڑی کامیابی یہ دیکھیے، مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس کے بعد ہر امام نے بغیر وہ فقرہ کہے اسی پر عمل کرتے رہے اور اسی کی کامیابی کو ظاہر کرتے رہے. علی نے ضرب لگنے پر اس کو رب الکعبہ کہا تھا، 7ویں امام نے زنجیریں پہن کر خود کو رب الکعبہ کہا. ہم کامیاب، علی نے کہا میں کامیاب ہو گئے. دنیا نے ضرب لگا کے یہ سمجھا تھا کہ ہم کامیاب ہیں، علی نے فوراً کہہ دیا تم نہیں میں کامیاب ہوں. اسی طرح 7ویں امام کو زنجیریں پہنانے والے نے سمجھا میں انہیں زنجیریں پہنا کے کامیاب ہوں، مگر امام نے اپنی سیرت سے، اس کی پوری تفصیلات جانتے ہیں، اپنی سیرت سے بتا دیا کہ میں زنجیریں پہن کے کامیاب ہوں، تم بنا کے ناکام. کیوں کہ امام کو جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مسلسل مقصد حاصل کرتے رہے. خیر خانے میں بھی ہدایت. دیکھیے اگر وہ اپنے مقصد میں یہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہیں تو خیر خانے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بصرے میں رکھا تھا پہلے، تو کیوں بصرے سے بغداد کو لایا گیا؟ پھر بغداد میں بھی 2 نگران کاروں کے بعد الگ الگ. کی وجہ یہی تھی کہ امام کو تو خیر کر دیتے تھے، مگر امام خیر میں رہ کر لوگوں کی فکر کو آزاد کر رہے تھے اپنے خطبوں سے، اپنے ارشادات سے، اپنی سیرت سے. اتنا متاثر کیا امام نے کہ پورے خیر خانے کا ماحول ہی بدل جا رہا. یہ تو اس کی نہ کریں تو مجبوراً اس کو خیر خانہ بدلنا پڑا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام اپنے بابا کی یہ سیرت مسلسل دیکھ رہے تھے، اور ہمارے ائمت کی سب سے اعلیٰ ترین خوبی جو ہوتی وہ یہی ہے کہ حالات جس انداز کے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے حکمت اختیار کر کے اپنے فرائض امامت کو ادا کرتے ہیں. ہے تو ان حالات کے حساب سے، اور اگر آزاد ہیں تو اس حالات کے حساب سے. 8ویں امام کے لیے یہی رہا کہ یہ مشاہدہ کرتے رہے، دیکھتے رہے. آخرکار امام کے سر سے بابا کا سایہ ہو گیا. اب امام کے کاندھوں پر امامت کی ذمہ داری آ گئی. اب امام جن حالات سے گزر رہے تھے ان حالات کے پیش نظر امام نے حکمت اختیار کی. اور یہ باتیں اور کی ہوتی ہیں، اور کریں، فکر کریں، حالات دیکھیں کہ کس خوبی سے ہمارے 8ویں امام نے مامون کی منشا کو اور اس کے مقصد کو مکمل تباہ کر دیا، مکمل ناکام کر دیا. کسی اس سے بھی کامیاب نظر نہیں آیا. اس کی وجہ ایمان کی سیرت ہے اور حالات ہیں. اب دیکھیے دشمن کے بھی حالات بتانا ضروری ہے. گزر گیا تو اس کے بعد مامون کا دور آیا. تو اس کے جو مامون سے پہلے دو بھائی تھے، ایک خود اور ایک امین. ہارون کا جو علم ہوا، اللہ کے ظالم کو اس دنیا میں بھی ضرور سزا دیتا ہے تاکہ ان کو آخرت کی سزا کا اندازہ ہو. بادشاہ وقت ہے،
پوری مملکت اسلامی عرب اور عجم دونوں کا بادشاہ ہے۔ اب آخری وقت آنے لگا، بیٹے بڑے ہو گئے، لوگوں کا اصرار ہوا کہ تم حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، بیٹوں کو دے دو۔ تب مسئلہ ہے کس کو دیا جائے؟ ایک بیٹا انتہائی فحاش جسے کہا جائے، انتہائی عیاش امین۔ مامون کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑا سمجھدار تھا، علم دوست تھا، اس کے دربار میں ہمیشہ علماء رہتے تھے، بڑا لکھا بھی تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی ایک کو پوری حکومت دے نہیں سکتا تھا۔ امین تھا عرب زوجہ کا بیٹا اور مامون تھا عجم فارس زوجہ کا بیٹا۔ تو اس نے یہ حکمت اختیار کی کہ عرب کے جو علاقے تھے، شام، عراق وغیرہ، یہ امین کے حوالے کر دیے، اور جو عجم کے علاقے تھے، خراسان، تاجکستان، یہ مامون کے حوالے کر دیے۔ اب جب تک وہ زندہ رہا، آپ دیکھیں آخری ایام سے اس نے ہمارے ساتھ امام کو کھانے میں رکھ کر دلوایا تھا۔ اس کا جو انجام ہوا، انجام یہ ہوا کہ دو بیٹے آدھی آدھی حکومت سنبھال رہے ہیں، تو دو بادشاہوں کا باپ ہے، ایک وقت دونوں بادشاہ ہیں، دو بادشاہوں کا باپ ہے، تو کیسے رہنا چاہیے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی معمولی لباس، معمولی مکان، معمولی فضا، معمولی سواری، یہ آگے ان بیٹوں نے کر دیا۔ کیوں؟ ان کو یہ خیال تھا کہ اگر ہم اپنے باپ کو مکمل آزادی دیں گے، مکمل طور پر ان کا بہترین ان کا خیال رکھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہم سے حکومت لے لے۔ لہذا بات یہ ہوتی ہے دنیاوی حکومت کی لالچ اور حرص کا نتیجہ کہ اولاد باپ اور دیر پہنچاتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس ہماری دینی تعلیمات میں ہمارے ائمہ کی زندگی دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کس طرح اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے رہے ہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ کیسے اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اب جب مامون ہارون جب اس دنیا سے باطل جہنم ہو گیا، اب یہ دونوں بیٹوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی یہ آدھی آدھی حکومت نہیں، اب ہم کو ایک ہی حکومت ہے، لہذا دو بھائی ایک باپ کی اولاد آپس میں لڑنے لگے۔ یہ ہے دنیاوی حکومت کی تاریخ۔ ایک وہ ہے جو کائنات کے حاکم ہے، مگر محبت میں فرق نہیں آتا ہے بھائیوں کی، ایسے بھائیوں کی محبت دیکھی گئی۔ بات یہ بنیاد ہے۔ اب انہوں نے جنگ کی آپس میں، امین اور مامون کی فوج لڑنے لگی، مامون کی فوج کامیاب ہوئی، امین کو قتل کر دیا گیا، یعنی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر کے جس تخت کے پائے بھائی کے خون میں ڈوبے ہوں وہ اس پہ بیٹھ گیا۔ اب ہر طرف سے یہی تھا، وہ ہارون نے جو سات امام کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کا بڑا اثر عوام پہ تھا، تو اس کو ظاہر کرنے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی وہ باپ نے جو کرنا تھا کیا اور میں تو چاہنے والا ہوں، لہذا ہمارے 8ویں امام کو اس نے بلایا، آ رہا ہے میرے پاس۔ اب یہ جو تھوڑی سی تفصیل ہے، مدینے سے نکل کر خراسان پہنچنے تک کی میں کر تھوڑا سا ایک زیادہ بھی نہیں، ایک دو واقعہ کر سکتا ہوں کہ کیسے امام نے مامون کے مقصد کو ناکام کیا، اس طرح اس کے منشا کو بالکل الٹ کے رکھ دیا۔ دقت کی مطلب اب یہاں میں مربوط کے وقت ہو رہا ہے کی خدمت میں کہ جب وہ امام کو بلا امام پہنچ گئے، اب اس نے سیاسی طور پر اپنے طور پر یہ چاہا کہ دنیا میں یہ ظاہر کرے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، لہذا اس نے امام کو حکومت کی پیشکش کی۔ امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا، اور ایسا فلسفہ امام نے اسے بتایا، اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا
امام نے کہا اگر اسے سمجھتا ہے تو خلیفۃ اللہ ہے، کہلاتے تو یہی تھے نا وہ لوگ، تو خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، تو اگر یہ خلافت تجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے تو تجھے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تو کسی اور کو دے، اللہ جسے چاہے گا اسے دے دے گا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس ہستی کو زمین کے ایک ٹکڑے کی حکومت کی پیشکش کر رہا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ایک زمین کے ٹکڑے کیا ہے؟ پوری کائنات کا مالک، ان کو کہہ رہا ہے۔ تو امام نے کہا اگر اللہ نے دی ہے تو تجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر لوگوں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے تو گناہ جائز ہے، تیری حکومت بھی جائز نہیں ہے، لہذا وہ تو خاموش ہوگا۔ لیکن اس پر اس نے ولی علی کو اصرار کیا کہ نہیں، آپ کم سے کم اس پہ بھی امام نے انکار کیا، حجت تمام کی، لیکن ایک حد ہوتی ہے جہاں امام نے خطرہ محسوس کیا، یہ شریعت کے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ اب بات یہاں تک آئی ہے تو ولی علی بھی قبول کی اور شرائط پر قبول کی۔ امام کہ میں حکومت کے معاملات میں اپنے دخل نہیں دوں گا، اور یہ کہ تمہیں اگر ضرورت پڑے مدد کی، مشورے کی، تو میں مشورے کے لیے موجود ہوں۔ بہرحال امام نے ولی علی قبول کی، اور اس نے اپنی بیٹی کا ایک بیٹی کا 8ویں امام سے کیا، دوسری بیٹی کا 9ویں امام سے کیا۔ تو 8ویں امام سے بیٹی کا کیا تو اس کے درباریوں میں زیادہ اعتراض نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ 29 ذوالحجہ کو بانگلے ناظرین کی جو مجلس ہوگی 9ویں امام کی شہادت کی، میں اس میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ امام کا سن کم تھا۔ اس وقت ہمارے 8ویں امام کا سن 30-35 برس سے زیادہ کا تھا، لیکن جب 9ویں امام کا موقع آیا تو امام کا سن کم تھا، تو درباریوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، وہ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں یہ ہوا تو جیسے ہی ولی علی قبول کی، امام کے نام کا سکہ بھی جاری ہوا، پوری فوج کا لباس بھی امام کے انتظام میں صرف کر دیا گیا، اور اب یہاں سے اس زندگی کا آغاز ہوا۔ تو بظاہر تو وہ یہ ظاہر کر رہا تھا، لیکن ان کے دلوں میں جو رجی ہوتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وہ میں سنتیت میں نے اکثر میں آپ کا مرض کروں گا کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ امام کی شہرت کم ہوتی رہے، تو امام نے اپنی حکمت سے ایسے عمل کیا کہ امام کی شہرت بڑھتی ہی جا رہی، اتنی بڑی شہرت اور اتنے لوگوں کے درمیان امام کی تعظیم ہونے لگی، امام کا تقدس ہونے لگا، امام کا احترام ہونے لگا، کہ اب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب اگر یہ رہ جاتے ہیں تو میری حکومت نہ صرف خطرہ ہے بلکہ میری حکومت چلی جائے گی۔ تو انتہائی اقدام جو اس نے کیا، جس انداز میں اذیتیں دینی تھی وہ تو دیتا رہا، لیکن واقعات ہی ایسے ہوتے رہے تو جس سے امام کی شہرت بڑھتی رہی، جن میں مشہور واقعہ نماز عید کا ہے۔ نماز عید کا جو واقعہ آپ کے ذہن میں ہے پورا ہو، کہ امام کو اصرار کیا پہلے تو، اور جب امام گئے تو یہی وہ منزل ہے جہاں بتاتا ہوں کہ وراثت پیغمبر اسلام پوری حکومت حاصل کر کے بھی وراثت تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ گھر سے نماز پڑھانے کے لیے برآمد ہوتے ہوئے اپنی وراثت حقیقی پیغمبر اسلام کو ثابت کرتا رہا۔ امام گھر سے نکلے، لوگوں نے دیکھا یہ تو پیغمبر اسلام نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس دور میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے نبی کو دیکھا ہو۔ میری بات تھی نا، تاریخ کی بات تھی، سینہ بسینہ سنا تھا۔ تو امام کا من مربوط سے من تمام کر رہا ہوں کہ امام کا ایک خدم، توجہ چاہوں گا، خدم امامت اٹھا رہی ہے، رسالت ثابت ہوتی جا رہی ہے، خدم امامت اٹھا رہی ہے، نبوت محمد ثابت ہوتی جا رہی ہے۔
اب وہ دنیا والے یہی نہیں چاہتے تھے، ان کا کام یہی تھا کہ نبوت کے نقوش کو مٹا دیا جائے، اور ہمارے ائمہ نے انہیں نقوش کو روشن کیا ہے۔ تو آج امام شان سے جب روانہ ہوئے تو اس نے اس طرح اصرار کر کے کہا تھا کیا نماز پڑھائیں، اسی طرح اصرار کر کے واپس بھی بلا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ موقع وہ آ گیا ہے جب ان کا وجود ہمارے لیے خطرہ ہو چکا ہے، اور اس نے اہتمام کر دیا کہ امام کو زہر دے دیا جائے۔ اور امام کا یہ عادت تھا کہ عالم غربت میں وطن سے دور قریب الوطن، جیسا میں نے ابتدا میں کہا، ہمارا امام حالات کے پیش نظر امور امام کو انجام دیتا ہے۔ جس دور میں جس زمانے میں جیسے حالات ہے، چوتھے امام کے دور میں چوتھے امام نے مصوبے سے کربلا کی ترویج کی، پانچویں چھٹے امام کے دور میں تھوڑا وقت ملا تو انہوں نے اتنی آزادی سے عزاداری کی، ساتویں امام کی تو زندگی قید میں گزری۔ اب آٹھویں امام کو جو موقع میسر آیا تو اس امام کا بڑا حق ہم پر اس لیے ہے کہ ہم ان کا ماتم کریں، ان کا غم بنائیں، ان کا آنسو بہائیں کہ اس امام نے وہاں پر غیر ملک میں قریب الوطنی میں خراسان میں عزاداری کا بڑا اہتمام کیا، یعنی باقاعدہ مجلس جیسے کی لوگوں کو جمع کرنا، فرش ادا بچھانا، ذاکر کو خود زیر منبر بیٹھ کے ذاکر سے ذکر کروانا کہ میرے جن کی مصیبت بیان کرو، بعد بلند رونے کی تاکید کرنا، بیویوں کو بلانا جمع، یہ سارا اہتمام امام نے بہت کیا ہے اپنی زندگی میں۔ خراسان میں جب تک رہے امام تو یہ مجالس کا اہتمام امام کرتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی تو تربیت امام نے غمے کربلا کی بڑی کی، اس لیے بڑا حق ہے، بڑا عزادار حسین تھا ہمارا یہ آٹھواں امام۔ لیکن وقت وہ قیامت کا آ گیا کہ جب مامون نے امام کو بلایا، اور امام جانتے تھے انہیں علم سے کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، ابو سر ساتھ ہونا چاہ رہا تھا، ساتھ نہ چلو یہی ٹھہرو، اور میں جب واپس آؤں تو دیکھ لینا کہ اگر سر پر سے ہوا ہے سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، اور کوئی سوال نہ کرنا، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ انتظار کرتے رہے اور امام دربار میں گئے، امام کا بڑا احترام کیا اور بڑی تعظیم کی، اپنے بیٹے میں بٹھایا اور وہ انگور پیش کیے جس میں بڑا شدید زہر داخل کیا۔ آپ اندازہ کریں مقدار کا کیا مقدار ہوگی، سوئی زہر میں ڈبو کر وہ سوئی انگور میں داخل کی گئی، لیکن شدت اتنی تھی عزیزان گرامی کہ اسرار پر اس کے 2-3 دانے انگور کے نوش فرماتے ہی امام کی حالت متغیر ہونے اور امام کہتے ابادار کے جانے لگے تو مجنون نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو امام نے کہا کہ ماؤں تو نے جہاں بھیجا ہے میں وہیں جا رہا۔ یہ کہتے امام روانہ ہوئے، گھر کے پاس آئے تو ابو سلط نے دیکھا سر پر سے ہوا بھری ہوئی ہے، سمجھ گئے کہ میرے مولا کو زہر دے دیا گیا ہے، راستہ چھوڑ دیا، امام اپنے حجرے میں آ گئے۔ جاتے جاتے کہا وہ سر کچھ دیر میں ہمارا بیٹا آئے گا، ہمارے حجرے تک پہنچا دیا جائے۔ وہ باہر انتظار کرتے رہے، امام حجرے میں آ کر بستر پہ تڑپنے لگے، بے-چین ہوتے تھے۔ کیا غریب الغربت یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، ایسی غربت کس کے لیے تھی عزیزان گرامی، جدھر کرمت لیتے ہیں تنہائی ہے، گزرا ہے کوئی اور ایک چاہنے والا حجرے کے باہر بیٹھا ہے۔ امام ایڑیاں رگڑتے رہے، نہ جانے کچھ دیر کے بعد کا خیال آیا
بستر ہٹا دیا اور آپ کے ایریا بدلنے ابو سب نے حجرے میں کچھ اضطراب محسوس کیا، دروازہ کھول کے دیکھا تو یہ منظر تھا کہ مولا بستر ہٹا کے خواب کی طرف رہے تھے۔ مولا اس طرح خواب کی طرف نے کا مطلب کیا ہے؟ ابو سر تم نہیں جانتے، میں اپنے چل حسین کی مصیبت یاد کر رہا ہوں، میرا وقت اخیر ہے، تو ساری آسائشیں ہیں، میری مدد کرنے والے بھی تم موجود ہو، مگر ہائے میرے جل حسین، کربلا کے میدان میں جب زمین پر آئے زخموں کے چور بدن تھا، جس کی زمین تھی، یہ پیغام امام نے دیا کہ تم آخری لمحوں میں بھی آ جاؤ تو میرے جگ کی مصیبت کو نہ ہونا، حسین کے غم کو نہ، یہ ہم تک پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزانو، آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ حسین کا چاہنے والا جب دنیا سے آخری لمحوں میں جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو ضرور وہ حسین مرنے والا جانے سے پہلے معافت کرتے جاتے۔ آج کے امام نے بھی معافت کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب نبی امام آئے تو گلے سے لگا کے دوڑنے لگے، مدینے تہوار پوچھے غور سے چہرے کو دیکھا، السلام علیکم یا نبوہ ومعادن الرسالہ، امام کا سایہ ویسے گزرا، نبی امام نے ماما اتار دیا، مگر ازاداری یہی وجہ ہے کہ بار بار کربلا یاد آتی ہے، ایک بیٹا مدینے سے خراسان آتا ہے، اپنے بابا کو گزروں پر دیتا ہے، مگر یہ غریب بیٹا کربلا کے میدان میں بے دونوں خبر راجے کے نام اپنا آئے میرے بابا کا راجا، آئے مدے کا
یہ نوح پڑھ رہے ہیں اہل ہزار ہزار کا مثل حسن کلیجہ ٹکڑے ہوا مولا تڑپ رہے تھے فرش زمیں پتنہا وقت اخیر آئی کوئی نہ تھا رضا کا مثل حسن کلیجہ ٹکڑے ہوا انگور میں ملا تھا زہر شدید ایسا آتے تھی اس کو چھلنی دل ہو گیا رضا کا مثل حسن کلیجہ ٹکڑے ہوا رضا گریا تقی ہے اپنے پدر کے غم میں کرتے ہیں آج ماتم آل ابا رضا کا مثل حسن کلیجہ ٹکڑے ہوا فرزند فاطمہ کا گھر سے چلا جنازہ مشہد بنا ہوا ہے ماتم سرا رضا کا مثل حسن کلیجہ ٹکڑے ہوا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دو سامان شور برپا غریب کا دو سامان شور برپا غریب کا کہتے ہیں بیٹی کس بکس غریب کہتے ہیں بیٹی کس بکس غریب لتے ہمارے غریب کا لتے ہمارے غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا انگور سے دار اٹھتی حق سے انگور سے دار اٹھتی حق سے ہے وہ قلب تمہارا غریب کا ہے وہ قلب تمہارا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا کوئی نہ تھا تیری جو کفایت امام کی کوئی نہ تھا تیری جو کفایت امام کی لشک بھی نے آگے اٹھایا غریب کا لشک بھی نے آگے اٹھایا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا دو سما میں شور ہے برپا غریب کا کہتے ہیں پی پی کے
شاہ کو مامون انگور میں شاہ کو مامون انگور میں شاہ کو مامون انگور میں شاہ کو مامون انگور میں
جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین سبھی کے جواب گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین وقت میں تھی زہرا کی صدا میرے حسین گھر لٹ بالوں سے کربلا کی زمین جھاڑتی ہوں میں تجھ پر ہوئے جو ظلم و ستم جانتی ہوں میں ہوئے جو ظلم و ستم جانتی ہوں دل ڈھونڈتا ہے تجھ کو میرا میرے حسین جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین پوچھتے بھرا سے گود میں آ جاؤ میری جان دامن پسارے بیٹھی زمین پر تیری ماں دامن پسارے بیٹھی زمین پر تیری ماں احسان مجھ پہ ہوگا تیرا ہے میرے حسین گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین دریا لبوں کے بہ گئے پانی کے واسطے بچے تلاش کے رہ گئے پانی کے واسطے بچے ترس کے رہ گئے پانی کے واسطے آپس میں ہمارا گیا ہے میرے حسین گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین سرکار قدم لبوں میں نہائے خدا گواہ نانا سے اپنا وعدہ نبھائے خدا گواہ سے اپنا وعدہ نبھائے خدا گواہ ہوتی تجھ پہ مائے فدا ہے میرے حسین گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین مظہر زمین لڑاتی ہے ہلتا ہے آسمان مظلوم کربلا سے تو کہتی ہے رو کے ماں مظلوم کربلا سے جو کہتی ہے رو کے ماں تجھے تو گلے لگا لوں میں آئے میرے حسین گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین گھر لٹ گیا جنگل میں تیرا ہے میرے حسین شاہ سلام گلائے شاہ سلام گلائے پیرو شوق خلا
سلام لائے شاہ سلام لائے شاہ سلام لائے زینب کلثوم سلام شاہ سلام لائے عابد و اطہر سلام شاہ سلام لائے کون محمد سلام شاہ سلام لائے سکینہ سلام شاہ سلام لائے مجاہد سلام شاہ سلام لائے حر دلاور سلام شاہ سلام لائے جیو کے مولا سلام شاہ سلام لائے شاہ سلام لائے شاہ سلام غریب الغرباء یا غریب الغرباء غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء 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 یا غریب مظلوم یا سیدی یا عباس یا
سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی جو بلارا مشال یا مقبول یا سیدی یا عباس یا سیدی جو بلارم زمان یا مجرو یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمتک والفضل العباس ابن امیر المومنین وعلى المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم یا مقیس الشیعة والذبات في يوم الجلاء السلام علیکم یا شمس الشموس ويا وانس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس السلام علیکم یا بنت مسلمہ جعفر معصوم يكون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب السبع زمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانسان والملائکۃ والجان علماء العلماء یا امام زمان هذا حجت ابن الحسن قائم المنتظر المهدی عجل اللہ فرجہ وسهل اللہ مخرجہ